السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے فرائیڈے بھی بہت اچھے سے گزارا ہوگا۔ پیارے سسٹرز، ہم لوگ سورۃ المائدہ کی آیت مبارکہ 20 تک ٹرانسلیشن اور آیت مبارکہ 19 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج مزید 2 آیت مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیت مبارکہ 20 سے سٹارٹ کریں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین قالوا یا موسى إنا فيها قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ ٹرانسلیشن: یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم داخل ہو جو اس ارض مقدس میں وہ جو لکھ دی اللہ نے تمہارے لیے۔ ولا ترتدوا، اور نہ تم پشت پھیر جانا یا نہ تم پھر جانا علی ادبارکم اپنی پشتوں کے بل فتنقلبوا خاسرین، تو تم پلٹ جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو کر۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا فیہا، بے شک اس میں قومن، ایک قوم ہے، جبارین، بہت سرکش یا بہت جنگجو یا بہت زبردست۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، اور بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں، حتیٰ یخرجوا منہا، یہاں تک کہ وہ نکل جائیں اس میں سے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، بس اگر وہ نکل جائیں اس سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو بے شک ہم داخل ہونے والے ہیں۔ تفسیر آیت مبارکہ 20 سے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ جیسا کہ ہمارا موضوع چل رہا تھا یہود و نصارہ کے بارے میں، تو ادھر اللہ رب العزت ان کو مزید ایک اور اپنے احسان کی یاد دہانی کروا رہے ہیں، اور وہ احسان سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے کروا رہے ہیں۔ وہ احسان کیا تھا؟ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ اے قوم میری، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو، اے قوم میری، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی تھی۔ کون سی نعمت تھی؟ جب تم میں انبیاء مبعوث فرمائے، بہت سارے انبیاء کا سلسلہ ان کے اندر چلتا رہا، اور صرف انبیاء ہی نہیں بلکہ ان کے اندر ایک بادشاہت کا سلسلہ بھی بہت عرصے تک چلتا رہا۔ ان کی بہت شان و شوکت تھی، ان کا بہت بڑا اقتدار تھا، ان کی دنیا پہ بہت بڑی داغ تھی، لیکن افسوس کے ساتھ کہ انہوں نے اپنی قدر مٹا دی، جو اللہ نے ان پہ احسانات کیے تھے اس کو فراموش کر دیا، تو اپنے ہی ہاتھوں ذلیل ہو گئے۔ تھوڑا سا ان کی ہسٹری کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ بات اچھے سے واضح ہو۔ یہ لوگ بنی اسرائیل مصر میں بہت ہی ذلت اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور یہ کب کی بات ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور انہیں بہت بڑی سلطنت عطا کی، اور ان کے ذریعے ان کو غلامی سے رہائی ملی، اور زمین کے بہت بڑے خطے کے یہ مالک بن گئے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ میں بہت بڑی سلطنت تھی، دینی اور دنیاوی لحاظ سے ہر طرح سے ان کے ہاتھ میں قیادت تھی۔ تو کیا ہوا کہ جو پہلے یہ اتنی غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، سیدنا یوسف علیہ السلام کے آنے کے بعد ان کو بہت بڑی سلطنت عطا کی گئی اور عزت کی زندگی نصیب ہوئی، لیکن افسوس کے ساتھ کہ انہوں نے اپنی وہ جو عادت تھی اسی پہ عمل کیا اور اپنے ہی ہاتھوں ذلیل ہوئے۔ بہت کثرت سے ہونے کے باوجود فرعون کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے تھے، اور ہر طرح سے فرعون کا ان پہ تسلط تھا۔
فرعون نے ان کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور بہت ظلم و ستم ڈالتا رہتا تھا۔ اور بھی مزید لمبا چوڑا واقعہ سارا آپ سورۃ البقرہ میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح ان کے بیٹوں کو قتل کروا دیتا اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا، اور یہ چیز 2 بار اس نے کی، یعنی کہ عورتوں کو زندہ رہنے دیتا اور مردوں کو قتل کروا دیتا تاکہ یہ لوگ کمزور ہو جائیں۔ پھر کس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اللہ رب العزت کی وحدانیت کو پیش کیا، اس نے انکار کر دیا، اور پھر مزید جادوگروں کا واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر گھر سے نکل گئے، اور جب درمیان میں سمندر آیا اور سمندر پار کروایا اللہ رب العزت نے خشک رستے بنوا کر، اور فرعون کو غرق کیا اور فرعون سے ان کو نجات دلائی۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد یہ لوگ صحرائے سینا میں گئے، ادھر انہوں نے کھانا طلب کیا، ان کو من و سلوہ عطا کیا گیا، پھر پانی پینے کو طلب کیا تو اللہ رب العزت نے بطور معجزہ 12 چشمے نکال دیے، اور بھی درمیان میں کچھ واقعات پیش آئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو آرڈر دیا گیا کہ تم لوگ ہجرت کر جاؤ، کس طرف؟ جو فلسطین کا علاقہ تھا، جو ان کا آبائی وطن تھا، جو کہ سیدنا ابراہیم، سیدنا اسحاق اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کا وطن تھا۔ تو اللہ رب العزت ان سارے انعامات کا ذکر کر رہے ہیں، اور پھر مزید کیا فرما رہے ہیں؟ وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو تم میں سے کسی ایک کو جہان والوں میں سے نہیں دیا، کیونکہ ان کو بہت بڑا منصب عطا کیا گیا تھا، ان کو بہت بڑی نعمتیں دی گئی تھیں، بہت ان پہ انعام و اکرام کیے گئے تھے، بہت بڑے بڑے اللہ کی طرف سے فضل و کرم ہوئے تھے۔ اور سب سے بڑھ کر انبیاء کا مبعوث فرمائے جانا، کہ جس قوم میں نبی مبعوث فرمائے جائیں وہ بہت ہی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے قدر نہ کی، اور ان کی اپنی ہی بدقسمتی تھی کہ انہوں نے بار بار انبیاء کو جھٹلایا، بار بار انبیاء کا ناحق قتل کرتے رہے۔ اسی طرح جب یوسف علیہ السلام بھی تشریف لائے تو ان کو بھی انہوں نے نہ ماننا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہی اللہ رب العزت اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں سورۃ المؤمن میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ، کہ اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام بھی روشن دلائل کے ساتھ آئے تھے، تو تم مسلسل شک میں ہی رہے جو کچھ وہ تمہارے پاس لائے تھے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم نے کہا کہ اس کے بعد اللہ کوئی رسول نہیں بھیجنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے یا گمراہ رہنے دیتا ہے جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہو۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر نبی، ہر پیغمبر کے ساتھ انہوں نے یہی سلوک کیا تھا، یہ بہت ہی زیادہ احسان فراموش تھے، ناشکرے تھے، انہوں نے اللہ کی کسی بھی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، بلکہ الٹا ناشکری کرتے، ہٹ درمیاں کا شکار رہتے، اور انبیاء کو طرح طرح سے ستاتے، اور جو بھی وعدہ کرتے اس کو توڑ ڈالتے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، جس طرح کہ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ، اور کہاں چلے جاؤ؟ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم۔ اب دیکھیں کہ ادھر کتنا خوبصورت اور اپنائیت والا انداز ہے، اے میری قوم کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ قوم کے بار بار ستانے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کا جو انداز ہے بہت محبت اور اپنائیت والا ہے، کہ اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس زمین میں۔ کون سی زمین؟ مقدس زمین میں، وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ اس ارض مقدس سے کیا مراد ہے؟ فلسطین کا علاقہ۔ اور اس زمین کو مقدس کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس کے اندر بہت سارے انبیاء کا مسکن بھی ہے اور مدفن بھی ہے، اس میں بہت سارے انبیاء کو مبعوث فرمایا گیا، اور اللہ رب العزت نے ان علاقوں کو بہت بابرکت رکھا ہے۔ فلسطین، شام، یہ اس طرح کے علاقے بہت ہی زرخیز ہیں، بہت ہی زیادہ اللہ رب العزت نے ان پہ اپنے انعام و اکرام کیے۔ اور بیت المقدس بھی فلسطین میں ہے، جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج ہماری ہی کمزوریوں کی وجہ سے وہ غیر مسلم کے شکنجے میں ہے، غیر مسلم کے وہ انڈر ہے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت
کوئی ایسا نوجوان بھیجے کہ جو بیت المقدس کو ان کی قید سے آزاد کرائے، ان کے شکنجے سے چھڑائے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بیت المقدس کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ اور آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا کہ آپ لوگوں نے بتانا ہے بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے۔ تو ان کو وہاں بھیجنے کا مقصد کیا تھا کہ یہ لوگ وہاں جائیں اور ان لوگوں سے جا کے جنگ کریں اور ان بیت المقدس کو آزاد کروائیں، یعنی کہ اس زمین کو آزاد کروائیں اور فتح حاصل کریں۔ جب یہ لوگ جاتے، اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرتے، تو یقیناً ان کو فتح حاصل ہوتی اور ان کا جو آبائی وطن تھا وہ ان کو حاصل ہو جاتا۔ لیکن ان کا طرز عمل کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کے حکم کی بالکل بھی پرواہ نہ کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کہا تھا اس سے انہوں نے ہٹ کر کیا، انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ وہ ایسی مقدس زمین ہے، ایسا وطن ہے کہ تمہیں واپس ملنے والا ہے، وہ اللہ نے تمہارے ہی لیے لکھ دیا ہے، کتب اللہ لکم، تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور تم وہاں جاؤ، ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور تم بالکل بھی پشت نہ پھیرنا، وہاں جا کر ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرنا، بالکل پشت نہ دکھانا۔ اگر ایسا کرو گے فتنقلبوا خاسرین، تو تم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی کہ اگر پلٹو گے تو نقصان پاؤ گے۔ تو پھر ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے نقصان اٹھایا۔ مزید آگے چلتے ہیں تو قالوا، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا فیہا قوما جبارین، بے شک اس میں تو بہت سرکش، بہت جنگجو لوگ ہیں۔ یعنی کہ اس چیز سے وہ ڈر گئے کہ اس میں جنگجو لوگ ہیں، ہم تو ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اسی لیے انہوں نے سرے سے انکار ہی کر دیا۔ کیا کہنے لگے؟ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، بے شک اس زمین میں ہم کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، بس اگر وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو بے شک ہم پھر وہاں جانے کے ہیں، وہاں پھر ہم داخل ہونے والے ہیں۔ اب دیکھیں ان کا جو کرنے کا تھا کہ انہوں نے یہاں بھی ہلا سازی کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم وہاں جائیں گے، لیکن کب؟ جب وہ وہاں کے لوگ نکل جائیں گے۔ اگر وہ نکل جاتے ہیں وہاں سے، اس شرط پر ہم جائیں گے کہ اگر وہاں سے وہ نکل جاتے ہیں پھر ہم ضرور وہاں داخل ہوں گے۔ اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ تو یہاں تھے اور ان کو کیسے پتہ چلا کہ وہاں جنگجو لوگ ہیں، وہاں اتنے یعنی کہ زبردست بہت بڑی جمعیت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے میں سے کچھ لوگوں کو وہاں کے لیے روانہ کیا کہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیا جائے کہ وہاں کیسے لوگ رہتے ہیں اور وہاں کے کیا حالات ہیں۔ تو ان لوگوں نے آ کر پھر بتایا کہ وہاں یعنی کہ بڑے زبردست لوگ ہیں، جنگجو قسم کے لوگ ہیں اور بہت بڑی جمعیت میں ہیں۔ ان لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ وہاں کا جو علاقہ ہے، جو زمین ہے، بہت زرخیز ہے، بہت شاداب علاقے ہیں اور نہریں بھی بہت زیادہ بہتی ہیں اور لوگوں کے حالات جو ہیں بہت اچھے ہیں، لیکن جو وہاں کے لوگ ہیں بہت جنگجو اور بہت بڑے قد آور ہیں، جبکہ ہم لوگ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو اس لیے وہ ڈر گئے، ہم کمزور ہیں اور ہم کیسے ان کے ساتھ مقابلہ کر سکیں گے۔ لیکن دوسری طرف وہاں کی جب نعمتیں دیکھیں تو وہاں پہ دل ان کا اٹک گیا اور ان کو یہی تھا کہ ہم اس زمین میں چلے جائیں، لیکن جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب ان لوگوں کو وہاں کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا گیا تھا تو جب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان حالات کے بارے میں آپ لوگوں نے سب کے سامنے تشہیر نہیں کرنی، بلکہ اس رات کو خفیہ رکھنا ہے اور وہاں کے حالات کا آپ نے آ کر مجھے ہی بتانا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے اس بات پہ عمل نہ کیا، اس بات کی پاسداری نہ کی اور آ کر اس بات کو مشہور کر دیا۔ اس طرح سے جو ان لوگوں کے حوصلے سے وہ پست ہو گئے اور باقی لوگوں کے بھی جو ارادہ تھا تھوڑا بہت وہ ترک کر کے انہوں نے کر دیا کہ اب ہم وہاں نہیں جا سکتے۔ خیر یہ تاریخی باتیں ہیں، احادیث سے اس طرح کی وضاحت نہیں ملتی۔ احادیث مبارکہ سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہی کہ ان کی ہٹ درمی کی انتہا تھی کہ انہوں نے وہاں جانے سے بالکل بھی انکار کر دیا اور اللہ رب العزت نے جو ان سے وعدہ لیا تھا، جو ان کو آرڈر کیا تھا، اس کا انہوں نے سرے سے ہی انکار کیا اور اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی سزا کے مستحق قرار پائے۔ آج کی لیسن اتنا ہی کافی ہے، مزید انشاءاللہ یہاں سے ہی اپنے لیسن کو کنٹینیو کریں گے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔